بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا مرحبا بکم علی البرنامج۔ آپ سب کو ہمارے عربک سپیکنگ کورس کے پروگرام میں خوش آمدید۔ ناظرین، عربک سپیکنگ کورس کا آج 5واں سبق ہے۔ 5ویں سبق میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، چلیے جانتے ہیں۔ بسمہ تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الدرس الخامس، الدرس الخامس، 5واں سبق۔ خامس کا مطلب 5واں۔ الجملۃ الاسمیۃ، 5واں سبق ہمارا جملہ اسمیہ کے بارے میں ہے۔ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں کہ ہر وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو رہا ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اب جملہ اسمیہ یہاں سے شروع ہوگا، اس سے پہلے جو یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کا کیا مقصد ہے، ان کے بارے میں پہلے گفتگو کرتے ہیں۔ بیتن، البیت، دونوں کا مطلب گھر ہے۔ بیتن کا مطلب بھی گھر ہے اور البیت کا مطلب بھی گھر ہے۔ تو پھر ان دونوں میں کیا فرق ہوا؟ فرق یہ ہے کہ عربی زبان میں ایک معرفہ ہوتا ہے، دوسرا نکرہ ہوتا ہے۔ معرفہ کسے کہتے ہیں؟ وہ متعین چیز ہوتی ہے، اور نکرہ غیر متعین چیز ہوتی ہے۔ جیسے بیتن، کوئی ایک عام گھر، غیر متعین گھر جو ہمارے ذہن میں نہ ہو، کوئی بھی گھر، اس کو بیتن کہا جاتا ہے۔ آخر میں تنوین لگتی ہے نکرہ ہونے کے لیے۔ البیت، اگر اسی بیت کو ہم نے معرفہ بنانا ہو اور ہمارے ذہن میں کوئی متعین گھر ہو، مثال کے طور پہ میں اپنے گھر کا ذہن میں تصور کر کے کہتا ہوں تو کہوں گا البیت، یعنی گھر، خاص گھر۔ میرے ذہن میں ایک متعین گھر ہے، اور اگر غیر متعین ہو تو ہم اس کو بیتن کہیں گے، یعنی وہ نکرہ ہے، غیر متعین ہے۔ اسی وجہ سے بیتن نکرہ یعنی کامن ناؤن، البیت معرفہ پراپر ناؤن، کتاب نکرہ کوئی سی کتاب، الکتاب ایک خاص کتاب جو ہمارے تصور میں ہے، جس کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے۔ قلم کوئی قلم، القلم خاص قلم جو میرے ہاتھ میں ہے۔ جمل کوئی بھی اونٹ، الجمل ایک خاص اونٹ۔ تو یہ ہے معرفہ اور نکرہ، ان دونوں میں فرق ہے۔ بیتن، البیت، ان دونوں میں فرق معرفہ اور نکرہ کے ہونے کا ہے۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں جملہ اسمیہ کی طرف۔ الجملۃ الاسمیۃ، الجملۃ الاسمیۃ، میں نے پہلے آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا کہ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں۔ اب یہ جملہ بنتا کس چیز سے ہے؟ مبتدا اور خبر۔ مبتدا اسے کہتے ہیں جس سے کلام شروع ہو، اور خبر کلام کا اختتام کرتی ہے، یعنی کلام کو ختم کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ القلم مکسور، قلم، القلم یہ مبتدا بنے گا، اس سے کلام شروع ہو رہا ہے۔ مکسور یہ خبر ہے۔ القلم مکسور پین ٹوٹا ہوا ہے۔ مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ بنا پورا، اور اس جملے کو کہتے ہیں الجملۃ الاسمیۃ۔ القلم مکسور، ایک اور بھی یہاں پر چیز قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے نام کے شروع میں اگر الف لام لگ جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، اس کے آخر سے تنوین گر جاتی ہے۔ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں۔ یعنی پہلے یہ تھا قلمن، جب ہم نے اس کو معرفہ بنایا، مبتدا بنایا، تو اس کے شروع میں جب الف لام لگائیں گے تو یہ بن جائے گا القلم۔ القلم، جتنے بھی الفاظ ہیں ان سے تنوین گرتی جائے گی جب شروع میں الف لام لگتا جائے گا، اور جب الف لام نہ ہو تو پھر تنوین باقی رہے گی۔ ہاں، کچھ ایسے اسماء ہیں کہ اگر الف لام نہ بھی ہو تب بھی تنوین نہیں ہوتی ان پر،
ان کے بارے میں ہم بعد میں بحث کریں گے آنے والے اسباق میں۔ تو ناظرین، یہ القلم مبتدا مکسور خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ بنتے ہیں۔ القلم مکسور، پین ٹوٹا ہوا ہے۔ اس سبق میں ہم جملے بنانا سیکھ رہے ہیں، وہ کون سا؟ جملہ اسمیہ۔ آگے چلیں، الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ الباب مبتدا، مفتوح خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ الرجل جالس، آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح ان پر بھی وہی قاعدہ استعمال ہوگا۔ والولد واقف، والولد واقف، والولد واقف، اور لڑکا کھڑا ہوا ہے۔ الکتاب جدید، والقلم قدیم، کتاب نیو ہے اور قلم یعنی پین پرانا ہے۔ الحمار صغیر، والحصان کبیر، گدھا چھوٹا ہے اور گھوڑا بڑا ہے۔ الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ القمیص نظیف، قمیص صاف ہے۔ الماء بارد، الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ اللبن حار، اللبن حار، دودھ گرم ہے۔ المندیل وسخ، المندیل وسخ، رومال میلا ہے۔ وسخ کا مطلب میلا ہونا۔ البیت قریب، البیت قریب، گھر قریب ہے۔ تو ناظرین، آج کے سبق میں ہم نے ایک تو معرفہ اور نکرہ کے بارے میں پڑھا کہ جب ہم الف لام لگائیں گے کسی بھی چیز کے نام کے شروع میں تو وہ نکرہ سے معرفہ بن جائے گی، کامن ناؤن سے پراپر ناؤن کی طرف منتقل ہو جائے گی، اور ہم اسی سے پھر جملہ بنائیں گے۔ اور جملے کے شروع والا جو ہوتا ہے لفظ، اس کو کہتے ہیں مبتدا، اور جو بعد والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خبر۔ اور جو مبتدا ہوتا ہے وہ معرفہ یعنی پراپر ناؤن ہوتا ہے، اور خبر کامن ناؤن یعنی نکرہ ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے جملہ اسمیہ کے بارے میں پڑھا، اور جملے میں نے بہت سارے آپ کے سامنے یہاں پر لکھ دیے۔ ان جملوں کو بھی آپ نے دہرانا ہے تاکہ ہمیں جملے بنانا بھی آ جائے۔ نئے الفاظ ہیں اکثر ان میں سے، اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، آپ ان کو اپنی طرف سے بھی جملہ بنا سکتے ہیں، جیسے التفاح لذیذ، التفاح لذیذ، سیب مزیدار ہے، ٹیسٹی ہے۔ اسی طرح بہت سارے جملے بن جاتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ ہمارے ساتھ اگلے اسباق میں بھی جڑے رہیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔